اللہ السلفی وقت کتنا ہے بھائی صاحب 20 منٹ ہے ابھی علاقائی اتنے بھی ہیں سب کے لیے 20 منٹ ماشاء اللہ تمام مقررین سے میری گزارش ہے ڈبل گزارش ہے کہ وقت کا خیال رکھیں میں تو ڈر محسوس کر رہا ہوں بہت سارے مقررین ہیں بہت زیادہ مقررین ہیں اسی لیے وقت کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعد أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة إلى السماء الدنيا حين تقاتلة الليل الآخر قال من يدعوني فأستجب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له رواه مسلم معزز ومعقد صدر جلسہ ونادب جلسہ وعلماء کرام سامعین و سامعات تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر ہے تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام منزول انبیاء علیہ السلام بالخصوص درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ وإمامنا في الجنة جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعین و سامعات آج کے اس تعلیمی بیداری و جلسہ دستار بندی سے اس اسٹیج سے انشاءاللہ جو مجھے عنوان ملا ہے میں انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کما حقہ مجھے صحیح پیغام صحیح باتیں آپ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اللہم ارنا الحق حقا اتباعا وارنا الباطل باطلا اجتنابا آج جو عنوان مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کامیاب زندگی کی راز اس عنوان کی وضاحت بڑی وسیع ہے لیکن اختصار میں انشاءاللہ پیش کروں گا اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک تدفین تک لوگ مختلف ہیں سب میں اختلاف ہے مال کی صورت میں شکل و صورت میں قد و قامت میں رہن سہن میں کلر میں وضاحت میں سب میں اختلاف مختلف زندگی کے ہر پہلو انسانوں میں اختلاف لیکن پوری دنیا کی انسانیت جہاں آ کر کے جمع ہوتی ہے جہاں آ کر کے متفق ہوتی ہے وہ ہے کامیابی اس لفظ کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے سارے انسان اس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں کہ میری زندگی کامیاب کیسے ہو جائے میں کامیاب کیسے بن جاؤں
ذرا اندازہ لگاؤ، پیدائش سے لے کر کے وفات تک، تدفین تک، جس میں سارے لوگ منتشر ہیں اور ایک جگہ آ کر کے اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، سب کے سب بغیر کسی اختلاف کے، وہ ہے کامیابی۔ تو آخر کچھ تو وجہ ہوگی، کوئی تو بات ایسی ہوگی جو اس کے پیچھے ساری دنیا لگی ہوئی ہے۔ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو بات ہے، کچھ نہ کچھ تو راز ہے جو اللہ نے سب کو یکساں نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ تاکہ لوگ اس کے پیچھے محنت کریں۔ آئیے ہم رب سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کی کتاب، اے اللہ کی کتاب، ہم تو تیری تلاوت کرتے ہیں، اے رب کی کتاب، ہم تیری تلاوت اپنے بچوں سے کراتے ہیں۔ آپ ایک کتاب ہدایت، ایک کتاب نور، ہماری زندگی میں کامیابی کی وہ روشنی لا، ہماری زندگی کی کامیابی کی وہ کرن بتا، وہ راہ بتا جس میں ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن عظیم سے پوچھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینہم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے خواہ تم میں سے مرد و یا عورت، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، خواہ تم میں سے کوئی بھی مرد و یا عورت جو نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وهو مؤمن فلنحيينه میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری زندگی کو میں کامیاب بنا دوں گا، میں تیری زندگی کو خوشگوار کر دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور میرے بندو، اور تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو گے، خیر کا کام کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اس کا اجر تیرے رب کے پاس بے انتہا موجود پاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ہم تیری زندگی کو کامیاب کریں گے شرط کے ساتھ، تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو، شرط یہ ہو کہ تم مومن ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، مرد ہو تو مومن اور عورت ہو تو مومنہ ہونا چاہیے، لازم ہے ایمان۔ اب ذرا انصاف سے بتاؤ لوگو، لاؤ اللہ کی اس میزان کو، لاؤ تمہارے گھروں کے ترازوؤں کو، توڑ لو اپنے ایمان کو کہ آج ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کہ ہمارے ایمان سے ہم اپنے ایمان اتنا ایمان مضبوط ہے کہ ہمارے ایمان سے ہم کافروں کے ساتھ ٹکرا جائیں، کفر کے ساتھ ٹکرا جائیں، باطل کے ساتھ ٹکرا جائیں، کیا اتنا ایمان ہے کہ ہم اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کو اس ایمان کے ذریعے منا لیں؟ وہ لوگ آج وہ ایمان جس کی ضمانت، جس کی کامیابی کی ضمانت رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کتاب عزیز میں تذکرہ کیا ہے، لوگوں وہ ایمان ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، لوگوں اس ایمان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے جس ایمان کی صداقت، جس ایمان کی تصدیق عرش پر عظیم، عرش پر بیٹھنے والا وہ رب، عرش عظیم پر بیٹھ کر کے رب سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی صداقت اور تصدیق پیش کی ہے۔ لوگوں وہ ایمان آپ کا نہیں، لوگوں ایمان وہ آج کے مسلمانوں کا نہیں، نوجوانوں آج وہ ایمان والے ہم نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کتاب عظیم میں تذکرہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ آؤ لوگو اللہ کی میزان لاؤ، لاؤ اللہ کی میزان چھوڑو، تم لا نہیں سکتے، لاؤ تم گھر کے ترازوؤں کو لا لو۔ اگر ایک طرف پولیٹیشن ہے، ایک طرف مال ہے، لیکن جھکاؤ کدھر جائے گا؟ اللہ کی دین کی طرف یا مال کی طرف؟ دیکھ لینا لوگوں، آج اس مجلس کا اگر تذکرہ کر دیا جائے، اس مجلس کے بارے میں اگر بتا دیا جائے کہ اگر یہی مجلس کسی سیاست کی مجلس ہوتی، یہی مجلس کسی چیز کی آفر کا تذکرہ کیا جاتا، لوگوں آج یہ جامعۃ التوحید کا گراؤنڈ خالی نہ ہوتا۔ آج اگر سارے رامپور میں یہ لوگ جمع ہو جاتے، کعبے کے رب کی قسم میں جامعۃ التوحید کا یہ گراؤنڈ کم پڑ جاتا۔ نوجوانوں آج تمہیں اللہ کی دین سے محبت نہیں ہے، اگر آج تم میں ایمان ہوتا، اللہ اس کے رسول کی بات سننے کی شوق اور ذوق ہوتا، ایمان کی بات سننے والے ہوتے، ایمان مضبوط ہوتا، تو کتاب اللہ قال اللہ تعالی رسول سننے کے لیے آپ اپنی ضروریاتوں کو ضرور کر سکتے تھے۔ لوگوں کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہو؟ بارات میں جانے میں کامیابی نہیں ہے، ڈی جے پہ ناچنے والے نوجوانوں کامیابی اس میں نہیں ہے، آئی پی ایل دیکھنے والے لوگوں کامیابی اس میں نہیں ہے، ڈریم ایلیون
ہماری ضمانت کامیابی کی ضمانت اپنے کتاب عزیز میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک صالح عمل کرے، طوبی لہم وحسن مآب، تو ہم اس کے ٹھکانے کو خوشگوار بنا دیں گے، ہم تیری رہنے والی زندگی کو کامیاب بنا دیں گے، تنگی والی زندگی کو دور کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں میں تذکرہ کیا ہے، شرط اللہ رب العالمین نے دو رکھی ہے۔ پہلا شرط ایمان، ایمان کا جائزہ لے لو تو ہم ایمان کے میدان میں خالی ہیں، ایمان ہمارے پاس ایسا نہیں جس ایمان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم نے کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت اگر کوئی لوگ موجود تھے، اگر ایمان والے کوئی تھے تو وہ صحابہ کرام اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے ہو تمہارے بعد والے لوگ بھی اگر ایسا ایمان لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہو جائے گے۔ ایمان کا تذکرہ اللہ نے کیا، ایمان کا صحابہ کا، ایمان تھا اسلاف کرام کا۔ وہ لوگوں ہم سے زیادہ مفلسی، ہم سے زیادہ تنگی، ہم سے زیادہ بھوک، ہم سے زیادہ بے چینی اس دور کے مسلمانوں کو تھا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کی آیات پر ان کا یقین، ان کا توکل، ان کا ایمان اتنا اعلیٰ تھا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی عثمان غنی بن گیا تو کوئی بیت المال میں مال بہترین دینے والا بن گیا، کوئی مکہ کے بھوکے فقیروں کو کھانا کھلانے والے بن گئے، مدینہ کے لوگوں کو رزق دینے والے لوگ بن گئے، روزے کما کر خرچ کرنے والے لوگ بن گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی آیات پر ان کا یقین، ایمان کامل اور مضبوط ہے۔ ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان جس دنیا کی کامیابی کی تبدو میں لگے ہو، جس دنیا کو تلاش کر رہے تم کامیابی کی، 7 سال 30 سال 40 سال 45 سال کی عمر میں کیا بنا لیا تم نے اپنی محنت سے؟ کون سی عمارت تمہاری ہے؟ کون سی بلڈنگ تم نے اپنی محنت سے بنایا ہے؟ جس گھر میں رہتے ہو یہ تمہارے باپ دادا کی ہے، تمہاری خود کی کیا بنا ہے؟ کہاں ہے کامیابی؟ کامیابی جہاں تلاش کر رہے اس دنیا میں لوگوں یہاں نہیں ہے۔ کامیابی ہے تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ، اللہ کا وعدہ ہے۔ یقین جانو آج مسلمانوں میں رب سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر کامل یقین نہیں ہے۔ آج اگر دنیا کا کوئی معمولی سا کونسلر، مکھیا اگر تم سے وعدہ کر لے، بھروسہ توکل ہو جاتا ہے کہ یہ یقیناً میری مدد کرے گا، 100% جھوٹا ہو، وعدہ کرتا ہو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے پورا کرنے والے نہ لوگوں کی بات پر اتنا یقین کامل ہوتا ہے۔ اس عرش عظیم پر بیٹھا ہوا وہ رب، وہ ساری دنیا کو دیتا ہے، ساری دنیا کو دے رہا ہے۔ اس رب کے وعدے پر یقین ہے۔ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان جیسا لاؤ، میرا وعدہ ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے ہم تیری زندگی کو کامیاب بنائیں گے۔ ایسا ایمان تو لاؤ، کامیابی کا وعدہ رب کر رہا ہے۔ اور لوگوں میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، ہر اہل حدیث کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ زمین بن سکتی ہے، آسمان ٹوٹ کر گر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فیصلہ کر لو کامیابی کہاں ملے گی، کامیابی کہاں ملے گی؟ کامیابی جس دنیا میں تلاش کر رہے لوگوں وہاں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اللہ نے کتاب و سنت میں تذکرہ کیا، کتاب و سنت میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ 2 شرطیں اللہ کو چاہیے، زیادہ نہیں۔ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، عمل کرو اخلاص سے، للہیت سے، کسی بھی کام کو کرو اس میں مفاد یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے یہ کہیں، اللہ کی قسم کامیابی تمہارے قدموں میں رب کا وعدہ۔ اور آج جو ہماری زندگی کے حالات ہیں، آج جو ہم لاچار و بے بس ہیں، اللہ
اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا تذکرہ اللہ نے کتاب قدیم میں ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، اللہ کے احکام سے منہ کو موڑ لے گا. اللہ فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ہم تمہاری دنیا کو تنحال کر دیں گے، تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ اکبر. اگر اتنی بات کافی تھی ہمارے لیے کہ ہم تمہاری دنیا کو تنگ کر دیں گے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں صرف دنیا ہی تنحال نہیں ہوگی، دنیا ہی تمہاری بے بسی میں نہیں ہوگی، بلکہ اس سے بھی آگے تمہارے لیے برا حشر ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى میدان محشر میں دکھائے جاؤ گے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ہم تمہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے جو کہ دنیا میں دیکھنے والا ہوگا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى اللہ رب العالمین کی جو فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا اے میرے رب میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا کے رنگے وبو کو، دنیا کی خوبصورتی کو اے میرے رب میں دیکھ رہا تھا. یا ربی مجھے تو نے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ مجھے تو نے نابینا کیوں بنا دیا؟ افسوس کی بات ہے لوگوں، آج ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے لوگوں. اس وقت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں موجود ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے. ذرا اندازہ لگاؤ، انصاف سے بتاؤ کہ ہم دنیا میں دیکھنے والے لوگ میدان محشر میں اللہ کے نبیوں کی جماعت موجود ہوگی. کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ کا وعدہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہ کہے گا اے میرے رب نے تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، نبیوں کو بھی دیکھ نہیں سکے گا، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتا. اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى اللہ ذکر کرے گا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ کہے گا اللہ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا اے میرے رب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہے گا اللہ تو نے میری نابینا کر دیا، تو اللہ کہے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا میری آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھی، میری آیتوں کو تم نے سن کر پسے پشت ڈال دیا، میری آیتوں سے تم نے روگردانی کی، میری آیتوں سے تم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، میرے حکم سے تم نے منہ کو موڑ لیا، جس طرح تم نے دنیا میں میری آیتوں کو بھلا دیا. اور میرے بندو آج مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ذرا اندازہ لگاؤ ہمارے حالات زندگی کا، دنیا بھی ہماری بیکار، آخرت بھی ہماری تباہ ہو گئی. بچا کیا ہمارے پاس؟ رہا کیا ہمارا؟ بنا کیا ہمارا؟ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. کیا کمایا؟ کیا بنا لیا ہم؟ ہماری زندگی کی کامیابی الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم حسن مآب. اللہ نے کہا ایمان اور عمل صالح. جب بات کامیابی کی آئے تو میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے واقعہ پیش کروں. حقیقی کامیابی کی تلاش لوگ کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے رات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کی رات جنت کی بھی سیر کرتے جہنم بھی دیکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بہت ساری نعمتیں بہت ساری خوشبو سنتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب خوشبو سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ خوشبو جنت کی تمام خوشبوؤں سے الگ آ رہی ہے. جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ خوشبو کون سی ہے؟ اس خوشبو کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کہتے اللہ کے رسول یہ بنت فرعون کے سر پہ کنگھی کرنے والی خادمہ کی اور ان کے 3 بچوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے اللہ کے رسول جو آج آپ کو جنت میں سنائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبرائیل تم مجھے پورے معاملہ سے آگاہ کرو, پورے معاملے کو بتاؤ, پورے واقعے کو تفصیل سے بتاؤ. آج ہماری اس مجلس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں, ذرا غور سے توجہ سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنت فرعون کے سر پہ کنگھی کرنے والی وہ خاتمہ ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کر رہی تھی. اچانک سے وہ کنگھی بال میں کرتے کرتے زمین پہ گر پڑی. اس خاتمہ نے کنگھی کو اٹھایا تو کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی کہنے لگی کون اللہ؟ میرا باپ کا نہیں, تیرا باپ نہیں, تیرے باپ کا بھی رب جو ہے اس اللہ کا تذکرہ کر رہے, اس کے نام سے میں کنگھی اٹھا رہا ہوں. فرعون کی بیٹی کہتی ہے میرے باپ سے بھی بڑا کوئی رب ہو سکتا ہے. او خادمہ باز آ جاؤ, اپنے کلام سے باز آ جاؤ, میرے باپ سے بڑا کوئی رب نہیں ہو سکتا ہے. میرے باپ کو نہ رب کو ملالا اپنے آپ کو کہتا ہے اس سے بڑا کوئی رب نہیں ہے. اے فرعون کی اے میری خادمہ تو باز آ جا ورنہ اپنی تیری شکایت اپنے والد سے کر دوں گی. خادمہ کہتی ہے تو اپنے والد سے نہیں, جس سے چاہے جہاں چاہے لے جا کر کے بیان کرتے. میں یہ تذکرہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتی ہوں کہ اس اللہ پر یقین اور ایمان میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی. یقیناً تیرا باپ تیرا رب تیرے باپ کا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے. فرعون کی بیٹی فرعون سے چاہتا تھی اے ابا جان, اے بادشاہ وقت, اے فرعون, اے رب کرنے والے باپ, میرے کنگھی کرنے والی خادمہ کہتی ہے کہ تو میرا رب نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ تیرا رب بھی اللہ ہے, میرا بھی رب اللہ ہے. وہ جو جس رب کو مانتی ہے اسے بھی اللہ کہتی ہے, وہ اللہ کو ماننے والی ہے. فرعون نے خادمہ کو طلب کیا, عدالت فرعون میں آ جاتی ہے. فرعون پوچھتا ہے خادمہ بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ میری لختی جگر نور نظر ایسی باتیں تیرے بارے میں کہہ رہی ہے جو تیرے متعلق جو باتیں پہنچی ہے کیا یہ حقیقت میں صحیح ہے؟ فرعون کی خادمہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کہتی ہاں یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ میرا رب اللہ ہے.